ٹھیک ہے فضل خالق صاحب، کیا آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ امریکی عوام کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟ اس سارے واقعے پر کیا کہنا ہے، کیا تاثرات ہیں امریکی عوام؟ جی، میں جس وقت میں آپ کے ساتھ آن لائن تھا اور پیپر میں موجود تھا، تو اس وقت میں نے کچھ دوستوں سے، کچھ پاکستانی کمیونٹی سے، کچھ دوست دوسرے امریکن لوگ بھی کچھ اس بات کو واچ کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے. اس کے بعد میں نے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کچھ بھی ہے، ہمارے وہ ملک کے پریزیڈنٹ ہیں، ملک کے پریزیڈنٹ کے اوپر کسی قسم کا حملہ جو ہے وہ امریکہ کے اوپر حملہ ہے تو وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. ایسی صورت میں تو کسی قسم کے جو معاملات ہیں وہ یہ چیزیں جو ہے وہ کچھ مخصوص طبقہ ہے جو ایسا چاہتا ہے، جو ناخوش ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے وہ دیکھیں، جب امریکی کنٹری کا معاملہ آتا ہے، امریکی ملک کا معاملہ آتا ہے یا صدر کا معاملہ آتا ہے، اس قسم کے واقعات پیش ہوتے ہیں تو اس وقت عوام جو ہے وہ امریکہ، جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں، ان کو امریکہ کی کنٹری کا معاملہ سمجھتے ہیں اور وہ اس وقت وہ سب یونائٹڈ ہیں. جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اب یہی بات کی کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ سب کو یونائٹڈ ہونا چاہیے، اپنے اختلافات کو بھول جانا چاہیے، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دینا چاہیے. اس وقت جو کچھ جو سپوائلر ہیں، جو لوگ اس چیز کو غلط رنگ دے رہے ہیں، وہ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے امریکہ کو ایک گریٹ بنانا چاہتے ہیں، وہ اس میں ایک نئی چینج لانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ میری جو محبت ہے وہ اپنی کنٹری کے ساتھ ہے، میں اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہوں اور اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کام کر رہا ہوں، چاہے وہ کتنی بھی ڈینجرس جاب ہو. جی صحیح. فضل خالق، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا سپوائلرز کا کہ جو غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کانسپریسی تھیورسٹ ہیں، وہ بہت ساری باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسا امریکی صدر نے خود بھی پینسلوینیا حملے کا ذکر کیا اور اس سے پہلے ایک اور اٹیک ان پر ہو چکا، اور یہ بھی کہا گیا کہ سمپیتھی گین کرنے کے لیے اور الیکشن میں ٹرن آؤٹ اپنی طرف اور سمپیتھی کا جو ووٹ ہے وہ لینے کے لیے ایسا کیا گیا. اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ بھی منظر عام پر آ رہی ہیں. کیا ایسا کہا جا رہا ہے کہ نومبر میں جو میڈ ٹرم الیکشن ہو رہا ہے اس میں سمپیتھی گین کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے؟ دیکھیں، ہر جگہ جو ہے وہ سپوائلر موجود ہیں، کانسپریسیز ہر جگہ چلتی رہتی ہیں، مگر کوئی بھی انسان جو ہے اپنے اوپر خود سے اٹیک کر سکتا ہے. یہ ہماری کامن سینس کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیا انہوں نے ایک پری پلان کیا؟ نہیں، یہ ایسا بالکل غلط ہے. جس میں آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی جان کو خطرہ ہے، کہ ملک کا صدر ہے اور سپر پاور ہے، اور ایسا صدر ہے جو پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ سامنے اختلافات اپنی جگہ، لیکن جو جہاں ہمدردیاں ہیں وہ اپنی جگہ. جو کنٹری کا کسی بھی پریزیڈنٹ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اسپیشلی امریکہ میں ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت تمام پبلک جو ہے وہ ایک ساتھ ہوتی ہے. اس میں چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو وہ تھوڑا سا پھر اس وقت رک جاتے ہیں، وہ کہنا جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو کیونکہ اس کی میجورٹی جو ہے وہ اس کی سمپیتھی میں جاتی ہے پریزیڈنٹ کی. تو ایسے واقعات ہوئے، آپ نے دیکھا ماضی میں بھی جو واقعات ہوئے، اس وقت بھی صدر ٹرمپ کو جو ہے وہ اپنی سمپیتھی ملی ہے. تو اس وقت بھی ایسا ہی ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ اس نے تمام واقعات وہ اپنی طرف لے رہے ہیں. یہ ہمارا اپنی کامن سینس کام کرنی چاہیے کہ بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں جو گھر بیٹھے جو خود ہی ڈاکٹر بنے ہوئے، خود ہی سائیکیٹرک بنے ہوئے ہیں، جو خود سے بات کرتے ہیں، یہ صرف ایک رومرز اور کانسپریسیز پھیلانے والے لوگ ہیں جن کو کسی صورت بھی جو ہے وہ لائک نہیں کیا جاتا. ان کا کام ہے، کوئی بھی آ جائے گورنمنٹ جو اپنے آپ سے ناخوش ہیں تو وہ ہمیشہ ناخوش ہی رہتے ہیں. لیکن ہر انسان میں جو دیکھیں کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں. وہ اپنے امریکہ کو گریٹ بھی بنانا چاہتی ہیں، جو اپنے ملک کی وفاداری کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے محبت کر رہے ہیں. تو یہاں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ اپنی سمپیتھی میں، اور دنیا جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر موقع میں بار بار بچ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا ہوگا کہ وہ اپنی کنٹری کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک وفاداری کا کردار ادا کر رہے ہیں، ملک کو بہتر بنا رہے ہیں، ملک کے لیے بہتر سوچ رہے ہیں. اگر جس میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، بہت زیادہ ہرڈلز ہیں اور کانسپریسیز کا ان کو سامنا ہے، بہت سے ڈینجرز کا سامنا ہے، تو پھر بھی وہ ان سے، اگر ایک عام آدمی ہو، ایسا ہو کہ فار ایگزامپل کو جو لائک ہومیوپیتھک ٹائپ کا ہو، تو وہ تو ڈیفینیٹلی وہ کہے گا جی میرے لیے تو
ملک چلانا بڑا مشکل ہے تو میں یہاں سے فارغ ہو جاتا ہوں, میری تو جان کو خطرہ ہے. تو اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے تو ابھی تک وہ اس کو کنٹینیو کر رہا ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی انہوں نے پھر اناؤنس کیا کہ ہم اس ایونٹ کو 30 ڈیز بعد اس سے بھی بہتر بنائیں گے, اور ہو سکتا ہے اس سے بھی جلد ہم اناؤنسمنٹ کریں کہ ہم اس ایونٹ کو آرگنائز کریں. جی صحیح, یہ اعلان ان کی جانب سے بھی کیا گیا. فضل خالق, جب صحافی نے ان سے سوال پوچھا امریکہ ایران جو اس وقت صورتحال ہے, جو اس وقت جنگ کی کیفیت ہے, کہ اس سے ریلیٹڈ بھی یہ میٹر ہو سکتا ہے, تو انہوں نے اس بات کے امکان کو مسترد کیوں کر دیا؟ جی مسترد اس لیے کیا کہ یہ ایسی چیز انہیں نظر ہی نہیں آ رہی. وہ خام خواہ بلیم نہیں کرنا چاہتے ایران کے اوپر. ابھی دیکھیں کہ اب وہ ایران سے باہر نکل رہے ہیں. ابھی اگر وہ ایران کی جنگ سے باہر نہ نکلنا چاہتے ہوں, مذاکرات نہ کرنا چاہتے ہوں, تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس قسم کے الزام وہ خام خواہ وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے کہ ہاں جی یہ بتاؤ انہی کا تھا. ابھی تو تحقیقات جاری ہیں, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, لیکن ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو, اور انہوں نے جو ابتدائی فوری جو ریسرچ کی, انویسٹیگیشن کی, اس میں وہ ایران کے متعلق نہیں ہے. جو ہمارے کوشچن ہیں ان سے پہلے ان کا یہ دماغ چلتا ہے کہ کیا اس سے ریلیٹڈ تو نہیں یہ چیزیں. تو وہ تحقیقات کمپلیٹ ہوئی, اس لیے انہوں نے صحافی کا جو جواب جو ہے وہ مسترد کر دیا اس کا سوال کہ بھئی ایسا نہیں ہے, یہ ایران سے ریلیٹڈ کوئی بھی نہیں ہے, نہ وہ ایسا ہے. وہ آلریڈی ایک سکھ پرسن ہے تو جس سے وہ جس کا تعلق جو ہے کیلیفورنیا سے, اور مزید اس کی تحقیقات جاری ہیں. تو وہ ایک کسی گروہ سے یا کسی چیز سے اس کا تعلق نکل سکتا ہے کہ کسی نے اس کو سپاری دی ہے, کیا چیز ہے کہ کیسے جس کو ماحول میں خرابی پیدا کی جائے. تو وہ جو تحقیقات سامنے آئیں گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے فضل, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات کے عمل کو متاثر کرنے کی یہ ایک کوشش بھی ہو سکتی ہے؟ یہ بھی اس عین ممکن ہے کہ اس کا پارٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ مذاکرات تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ مذاکرات چاہتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں, وہ اپنے بیانات جو ہے وہ 1 گھنٹے بعد بدل دیتے ہیں. وہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ بدل رہے ہیں. تو ان کو بار بار کہا گیا کہ بھی آپ ابھی کوئی بیان دے رہے ہیں, دوسری طرف کوئی دے رہے ہیں, پھر 3 گھنٹے بعد کوئی ٹویٹ کر رہے ہیں. تو یہ بیانات اور ٹویٹس کا جو کرنا ہے نا, تو وہ ایک سچویشن کے مطابق وہ کر رہے ہیں. جیسا کہ انہوں نے پہلے کہا کہ جو اسٹیو وٹکاف کو اور جیڈ کشنر کو جو ہے وہ بھیج رہے تھے دونوں کو پاکستان کے دورے پر, تو وہ نمائندگی کریں گے. تو کچھ ہی دیر بعد انہوں نے پھر یہ ٹویٹ کیا جب ان کو سمجھ آئی کہ بھئی ادھر 18 گھنٹے کا سفر کریں اور پھر جا کے بیٹھے رہیں, پھر بات کوئی حاصل نہ ہو. تو پھر انہوں نے کہا بجائے اس چیز کے کہ ہم پاکستان بھیجیں اور پھر اس کے بارے میں کوئی مذاکرات ابھی کمپلیٹ نہ ہو, کیونکہ ان کو اشارے مل رہے تھے کہ ابھی ایران کی طرف سے کوئی گرین سگنل نہیں ہے. جیسے بھی ان کو گرین سگنل ملے تو وہ اپنے امریکی نمائندوں کو وہاں بھیجیں گے. ہو سکتا ہے وہ جے ڈی وینس کو بھیجیں, پھر ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی تشریف لائیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران اگر مذاکرات چاہتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اور براہ راست سے فون پہ بات کرے, تو ہم ان سے کے لیے بات کرنے کو تیار ہیں. تو بجائے اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کے, وہاں جانے کے, بیٹھنے اٹھنے کے اور نہ حاصل ہونے کے, وہ پہلے دور کے جو مذاکرات تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ٹویٹ کیا. ظاہر ہے وہ سچویشن کے مطابق جو ہے اپنا بیان بدل رہے ہیں. جی صحیح. فضل خالق, امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں تصور نہیں کر سکتا کہ صدر کے عہدے سے زیادہ خطرناک کوئی اور پیشہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی کہا کہ بطور کمانڈر ان چیف آپ کو خطرات مول لینے پڑتے ہیں. اس وقت مجموعی طور پر اگر آپ بڑے کینوس کے اوپر دیکھیں تو امریکہ میں جو امریکی عوام ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں؟ تمام تر صورتحال اگر سامنے رکھے ہوئے کس قسم کے پریشرز کا سامنا ہے انہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر کا سامنا ہے. ایک طرف انہیں اپنی عوام کے پریشر کا جو سامنا ہے, کیونکہ پیچھے جو
ایام میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مظاہرین نے کیونکہ جنگ کی سچویشن کے متعلق جو انہوں نے بیانات دیے کہ میں تباہی کر دوں گا، میں تہذیب بدل دوں گا، تو ایک ڈر بھی ہوتا ہے. لیکن امریکن موسٹلی جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتے. اب جو کانگریس میں سے اجازت نہیں لی، اس کے پیچھے بھی 1 یا 2 دن ابھی باقی ہیں مزید ان کو اجازت نامہ لینے کے لیے. تو اس لیے وہ ان کو جواب پیش کرنا ہے کہ اور ان کی رائے لینی ہے. لیکن کانگریس کے میجورٹی جو ہے وہ اس وقت وہ جنگ کے حق میں نہیں ہے. اس لیے وہ صدر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے اس لیے وہ خود فیصلہ نہیں لے سکتے. اب وہ بار بار اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس جنگ سے کیسے باہر نکلیں اور کیسے مذاکرات. لیکن وہ اپنا ایک ہولڈ اپر ہینڈ بھی رکھنا چاہتی ہیں کہ ایسا ہو کہ ہمارا کہ پتہ چلے کہ ہم نے جو حقیقی معنوں میں ہم نے ہی جنگ جیتی ہے، ہمارے فیصلے جو ہے کارآمد ہوئے، چاہے جو مذاکرات کے ذریعے ہوں یا جنگ کے ذریعے ہوں. وہ چاہتے ہیں کہ بھی کسی طریقے سے جو ہے وہ ان چیزوں سے نکلا جائے، ایران ان باتوں کو مانے، اور جو اسپیشلی جو ان کے پاس جو وہ کارڈ کھیل رہے ہیں، ٹرمپ کارڈ ان کے پاس ہے ایران کے پاس آپ نے ہرمز کا، تو اگر اس چیزوں کو مان لیا جائے یا وقتی طور پہ اس چیزوں کو مانا جائے تو میرا خیال ہے کہ ان فیوچر جو ہے حالات صحیح ہو سکتے ہیں. تو لچک دکھانی ہوگی اس وقت ایران کو، ادروائز دیکھیں کہ تباہی ہو سکتی ہے، نہ صرف ایران میں ہوگی بلکہ پورے خطے میں. اس میں ساری بہت سے ممالک جو ہے اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے اور مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی ممالک میں جنگ ہو تو پاکستان میں وہ جو اس کے اندر خامخواہ وہ اس کو دھکیلا جاتا ہے، جس طرح ابھی میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے. تو اب اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہو جاتی ہے یا کسی طریقے سے اس کو کنٹینیو کیا جاتا ہے تو پاکستان میں دیکھیے ان فیوچر جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ 1000 روپے سے بھی اوور ہو جائے گا اور عام آدمی کی دسترس میں نہیں رہے گا. اگر پیٹرول مہنگا ہے تو اکانومی آلریڈی بیڈ ہے، تو اس سے اور زیادہ کیا نقصان ہو سکتے ہیں. تو پاکستان اس میں سے کیا حاصل کرے گا؟ ماسوائے مہنگائی کے عوام مزید پس جائے گی. تو اس میں پاکستان کا جو ابھی تک کا جو ثالثی کردار ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان نے اپنی کاوشیں کی ہیں، جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل صاحب نے اور وزیر اعظم پاکستان کی کاوشیں، وہ ہر وقت یہ چاہتے رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے دن اور رات کو ایک کر کے ہم پاکستان کی کاز کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک امن کا گہوارہ لائیں. ایران جانتا ہے کہ ایران جو ہے پاکستان کے لیے ایک برادر ہے، ٹھیک ہے، ایک بھائیوں کی طرح اسلامی ملک ہے. تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایران کو وہ کٹ کر کے چلے یا کہ کسی دوسرے سے. لیکن وہ ثالثی کا اس لیے کردار ادا کر رہے ہیں کہ درمیانی راستہ اختیار کر کے اس کو جو طویل مدتی جنگ جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور مصالحتی انداز سے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ابھی تک وہ تعریف کر رہے ہیں دونوں کی، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی. تو اس سلسلے میں جو ہے پاکستان کو جو ہے بڑی اچھی نگاہوں سے پوری دنیا میں دیکھی جا رہا ہے. حتیٰ کہ جو ان کے مخالفین تھے اب وہ مخالفین کی آواز بھی جو ہے وہ نکل رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہتر کردار ادا کر رہا ہے، ہر کام میں آگے نکل رہا ہے اور نمبر لے رہا ہے. اب دیکھو سپر پاور جس کی تعریف کرے، جو دنیا کا سپر پاور ہے، تو اس کے لیے کیا اعزاز کی بات. آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جائیں، کیا پاکستان کی رسپیکٹ تھی؟ کیا کیسے لوگ وہ دیکھ رہے تھے؟ ایک کس طرح کی باتیں ہوتی تھی؟ آج پاکستان کا جو کوئی بھی پرسن جو ہے آج کوئی کسی بھی کنٹری کے لیے ویزا حاصل کرنا چاہے تو پاکستان کے پاسپورٹ کی آج وہ رسپیکٹ ہے. آج جائے کسی بھی ویزا ایمبیسی میں تو پاکستان کی پاسپورٹ کی آج اہمیت دیکھے کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی کیا اہمیت ہے، پاکستان کی کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے. تو اس سارے معاملے میں اب دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کی پاکستان کے سے ابھی تک انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا صدمہ ہوا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. انہوں نے فوری نوٹس لیا. کسی بھی کنٹری کا ایسا ابھی تک سامنے بیان نہیں آیا کہ جو وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے آیا کہ مجھے صدمہ بھی ہوا اور مجھے خوشی بھی ہوئی ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ ہیں وہ سیف رہی ہیں اس معاملے میں، اور دونوں سیف رہے ہیں ان کو، اور ان کو خدا تعالیٰ نے
جو ہے ان کی جان بچائی ہے، تو اس معاملے میں ایسے بیانات دینے، ساتھ ٹھیک ہے ان کے ساتھ رہنا اور ان کو حوصلہ افزائی دینا، غمی اور خوشی میں دونوں میں ان کے ساتھ ہونا، تو یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، جبکہ دوسرے ممالک ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں جبکہ پاکستان وہ کام کر چکا ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں میں خود بڑا اللہ کا شکر گزار ہوں اور پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ واقعی ایک دنیا میں اس کا نام ہے۔ جی بالکل، فضل خالق صاحب ساتھ ہی رہیے گا، ایک بار پھر اپنے ناظرین کو ہم اپڈیٹ کریں گے کہ واشنگٹن میں امریکی صدر کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ کا واقعہ ہوا۔ امریکی صدر، نائب صدر اور کابینہ ارکان محفوظ رہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے واقعے سے متعلق تمام تر صورتحال سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ فائرنگ کرنے والے کے پاس کئی ہتھیار تھے، ایک اہلکار کو گولی لگی مگر وہ بلٹ پروف جیکٹ کے باعث محفوظ رہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج آزادی رائے اظہار رائے پر حملہ کیا گیا ہے، جلد معلوم کر لیں گے کہ کیا وہ اکیلا شوٹر تھا۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ پہلا موقع نہیں جب ریپبلکنز پر حملہ ہوا ہے، ہمیں اپنے اختلافات ختم کرنا ہوں گے، ہم 30 دن میں اس سے بڑی تقریب منعقد کریں گے، ہم نے ملک کی حالت بہتر کی، بہت سے لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ زیر حراست ملزم سے تفتیش کی جا رہی ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کیلیفورنیا کا رہائشی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے خیال میں فائرنگ کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا خیال ہے میں ہی ہدف تھا۔ واشنگٹن میں امریکی صدر کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس محفوظ رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد امریکی صدر کی جانب سے پریس بریفنگ دی گئی جس میں انہوں نے بتایا کہ فائرنگ کرنے والا شخص گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ زندہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ واقعے کے بعد ہم سب متحد ہیں، سیکرٹ سروس نے بہت اچھا کام کیا، حملہ آور کے پاس متعدد ہتھیار تھے، ایک آفیسر زخمی ہوا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہو، ایونٹ 30 دن میں دوبارہ شیڈیول کیا جائے گا۔ ترجمان سیکرٹ سروس کی جانب سے بھی بتایا گیا کہ ٹرمپ، خاتون اول اور کابینہ کے دیگر ارکان محفوظ رہے۔ جی ہاں، واشنگٹن میں امریکی صدر کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ، امریکی صدر، نائب صدر اور کابینہ ارکان محفوظ رہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فائرنگ کرنے والے کے پاس کئی ہتھیار تھے، ایک اہلکار کو گولی لگی مگر وہ بلٹ پروف جیکٹ کے باعث محفوظ رہا۔ آج آزادی اظہار رائے پر حملہ کیا گیا، جلد معلوم کر لیں گے کیا وہ اکیلا شوٹر تھا، یہ پہلا موقع نہیں جب ریپبلکنز پر حملہ ہوا ہے، ہمیں اپنے اختلافات ختم کرنا ہوں گے، ہم 30 دن میں اس سے بڑی تقریب منعقد کریں گے، ہم نے ملک کی حالت بہتر کی، بہت سے لوگوں کو یہ پسند نہیں۔ امریکی صدر زیر حراست ملزم سے تفتیش جاری ہے۔ امریکی صدر کہتے ہیں کیلیفورنیا کا رہائشی ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ میرے خیال میں فائرنگ کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں، میرا خیال ہے میں ہی ہدف تھا۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ واشنگٹن میں امریکی صدر کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ امریکی صدر، نائب صدر اور کابینہ ارکان محفوظ رہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا فائرنگ کرنے والے کے پاس کئی ہتھیار تھے، ایک اہلکار کو گولی لگی مگر وہ بلٹ پروف جیکٹ کے باعث محفوظ رہا۔ آج آزادی اظہار رائے پر حملہ کیا گیا، جلد معلوم کر لیں گے کیا وہ اکیلا شوٹر تھا، یہ پہلا موقع نہیں جب ریپبلکنز پر حملہ ہوا ہے، ہمیں اپنے اختلافات ختم کرنا ہوں گے، ہم 30 دن میں اس سے بڑی تقریب منعقد کریں گے، ہم نے ملک کی حالت بہتر کی، بہت سے لوگوں کو یہ پسند نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں زیر حراست ملزم سے تفتیش جاری ہے، کیلیفورنیا کا رہائشی ہے، میرے خیال میں فائرنگ کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ایک صحافی کی جانب سے ایران جنگ سے متعلق سوال کیا گیا کہ اس تناظر میں یہ حملہ آپ پر کیا گیا تو ان کی جانب سے اس امکان کو مسترد کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے میں ہی ہدف تھا۔ واشنگٹن میں امریکی صدر کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس محفوظ رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ فائرنگ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ زندہ ہے، واقعے کے بعد ہم سب متحد ہیں، سیکرٹ سروس نے بہت اچھا کام کیا، حملہ آور کے پاس متعدد ہتھیار تھے، ایک آفیسر زخمی ہوا، یہ پہلی بار نہیں ہوا، مجھ پر پہلے بھی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں، ایونٹ 30 دن میں دوبارہ شیڈیول کیا جائے گا، یہ کہنا تھا امریکی صدر دا، جبکہ ترجمان سیکرٹ سروس کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ، خاتون اول اور کابینہ کے دیگر ارکان محفوظ، فائرنگ واقعے سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سیکورٹی خدشات کے باعث تقریب میں بھگدڑ مچ گئی، صدر ٹرمپ کو ایک پرچی دکھائی گئی، ساتھ بیٹھی خاتون حیران رہ گئی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ واشنگٹن میں امریکی صدر کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ، امریکی صدر، نائب صدر اور کابینہ ارکان محفوظ رہے۔
वाशिंगटन में अमरीकी सदर की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। अमरीकी सदर, नायब सदर और काबीना अरकान महफूज रहे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फायरिंग करने वाले के पास कई हथियार थे। एक एहलकार को गोली लगी मगर वो बुलेट प्रूफ जैकेट के बायस महफूज रहा। आज आज़ादी इज़हार राय पर हमला किया जल्द मालूम कर लेंगे क्या वो अकेला शूटर था। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें अपने इख्तिलाफात ख़त्म करना होंगे। हम 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनाकिद करेंगे। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया कि हमने मुल्क की हालत बेहतर की और बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं है। ज़ेर हिरासत मुलजिम से तफ्तीश की जा रही है। इब्तदाई तौर पर मालूमात जो सामने आई उसके मुताबिक ये ज़ेर हिरासत मुश्तबा शख्स कैलिफोर्निया का रिहायशी है। अमरीकी सदर की जानिब से ये भी कहा गया कि मेरे ख्याल में फायरिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं है, हदफ मैं ही था। अब वाशिंगटन में अमरीकी सदर की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस महफूज रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जिंदा है। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीक्रेट सर्विस ने बहुत अच्छा काम किया। वाक़े के बाद हम सब मुत्तहिद हैं। साथ ही साथ बताया कि हमलावर के पास मुतादिद हथियार थे। उन्होंने कहा कि एक ऑफिसर ज़ख्मी हुआ है और ये पहली बार नहीं हुआ कि मुझ पर कातलाना हमला हुआ। इससे पहले भी मुझ पर कातलाना हमले हो चुके हैं। इवेंट 30 दिन में दोबारा शेड्यूल किया जाएगा। तर्जमान सीक्रेट सर्विस की जानिब से भी मालूमात फराहम की गई। उन्होंने कहा कि ट्रंप, खातून अव्वल, काबीना के दीगर अरकान महफूज रहे हैं। फायरिंग वाक़े से मुतल्लिक तहकीकात की जा रही हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस तकरीब में भगदड़ मच गई।